دپان شاہ عبدالحق مودی دہلی علیہ رحمہ اس پکان ایک وزے سفرس مز تم گمت کوتین درس دن خطر وہ گئے تھے. اس زمانے میں کیا کرتے تھے کہ ایک فن کا اگر کوئی عالم دین ہوتا تو وہ دوسرے فن کے دلائل ساتھ لے جاتا. اب ساتھ کے لیے تھوڑی سی ایسی مطلب تم دہ اس نے یوت کاغذ تہ یہ آف سیٹ اس نے سپدانی تم تو بڑے بڑے تختے ہوا کرتے تھے. یمن بستن پہ لکھنا کھالن پہ لکھنا زیادہ تو وہ گھوڑوں پر اونٹوں پر لے جاتے تھے دلائل دینے کے لیے. اور وہ زمان علم تھا, زمان علم و فنون تھا. وہ بڑے بحث ہوا کرتے تھے, بڑے بحثیں. تنقیدات کا جائزہ لیا جاتا تھا, تنقیدات کے بغیر کسی بھی شے کو قبول ہی نہیں کیا جاتا تھا. یعنی کہ آپ میرے ایک قول کو سنیں گے اور اس پر 1000 تنقیدیں کریں گے پھر اس کو آپ قبول کرتے تھے. یہ اس دور کا حال تھا. کہتے ہیں کہ وہ جب تھکا ماندہ 2-3 ہفتے کے بعد آ رہا تھا اپنے شہر کی طرف تو ایک آدمی آ رہا تھا وہاں سے, لیکن وہ پیدل آ رہا تھا. شاہ عبدالحق مودی دہلوی گھوڑے پہ سوار تھا اور اس کے ساتھ میں اور کچھ لوگ تھے کتابیں لے کے گھوڑوں پر. اس نے اس کو دور سے پہچانا, سلام کی, دستبوسی کی. من کرنا ساتھن حضرت میں آ رہا تھا آپ کا خطاب سننے کے لیے, آپ 2-3 دن آپ کے ساتھ گزارنے کے لیے, لیکن آپ تو وہاں سے رخصت ہو چکے ہیں. تو شاہ عبدالحق مودی دہلوی نے یوں کر کے کہا اس کو کہ آپ واقعی میرا خطاب سننے کے لیے آ رہے تھے؟ اس نے کہا ہاں, اللہ کو حاضر ناظر جان کر بول رہا ہوں کہ آپ ہی کی خطاب کے لیے اتنا سفر کیا تھا. تو اس نے کہا سب لوگوں سے اپنے رک جاؤ. اور وہ گھوڑے پر ایک قسم کا تخت لایا کرتے تھے جب بھی وہ سفر میں جاتے تھے, تو اسی پر وہ بیٹھ کے, وہ اسی انداز کی کرسی ہوا کرتی تھی جیسے ممبر, تو اس کو بچھاتے تھے, اس پر بیٹھ کے وہ درس دیا کرتے تھے. اچھا, درس میں وہ ساتھ کیا رکھتے تھے؟ 3 چیزیں, ایک صندوق میں 3 چیزیں. اس میں حضور علیہ السلام کے موئی مقدس بھی تھے. درس سے پہلے صلاۃ السلام پڑھاتے تھے, قرآن شریف کی تلاوت ہوتی تھی معنی کے ساتھ, اور پھر جب درس ختم ہوتا تھا پھر اس موقع پر زیارت دکھائی جاتی تھی. اس کا کیا مطلب تھا کہ اب آپ نے جو سنا اس کی بنیاد آپ کو اس سے ملے گی کہ میں آپ کو حضور کا موئی مقدس دکھا کر آپ کے دل کو چین دے رہا ہوں, سکون دے رہا ہوں کہ یہ میری باتیں نہیں ہیں, یہ میرے نبی کی باتیں ہیں. سمجھ گئے میری بات کو؟ اتنے بڑے محدث. تو لیکن یہ تھا کہ جب موئی مقدس کی ایک اپنی عظمت ہے کہ ایک انہوں نے 2 بار لکھا ہے کہ ہم نے 2 بار کوشش کی صندوق کو کھولنے کے لیے, لیکن 2 بار نہیں کھلا. اس وجہ سے نہیں کھلا کہ اس مجلس میں کوئی بے غسل تھا. پھر ہم نے کہا کہ اگر غسل کے بغیر کوئی آ چکا ہے تو وہ نکل جائے, غسل کر کے آئے. تو پھر کسی نے اعتراف کیا حضرت میں ایسی جلدی میں آ گیا, تو اس نے کہا جاؤ غسل کر کے وہ آیا. تو پھر وہ صندوق کھلا, اس کا تالا تب تک نہیں کھلا. اچھا, وہ تھے ایسے لوگ, ہم تو کہاں آج کے زمانے کے لوگ کہاں پہنچ سکتے ان کی جوتیوں کو. اچھا, اس نے وہ چوکی وہ کی لگائی تو اس پر بیٹھے, بڑا جمان ہو گئے, کتابیں کھولی تو اس آدمی کو اکیلے درس دینا شروع کر دیا. وہ سارے اس کے جو مصاحبین تھے, جو اس کے ساتھ تھے, متعلقین تھے, تلامذ تھے اس کے, تو انہوں نے ان پہ شاک گزرا, تکلیف گزرا. مثال بہم چون گام چان گام نیر بہ چٲنِس روڈس پہ کانٛہہ نفر مے ون حظ گۄڈٕ مسلس جواب, ژےٚ کوٗتاہ شرارت کھسی, سُہ گوٚو اکہِ لۄکٹہِ مسلہٕ خٲطرٕ. اب اگر کوئی مجھے کہے گا کہ ژٕ کھول وۄنۍ سارے کتاب پتہٕ دِ مےٚ درس أکسٕے نفرس سُہ روڈس پٮ۪ٹھ, ژےٚ دپکھ بہٕ تراونٕے نہٕ یہِ زندٕ. اب دیکھو ان کا صبر کیا ہوتا تھا, وہ کیسے ایسے عظیم کیسے بندے تھے, اور رشد ہدایت کی چمکتے دھمکتے تارے کیسے بنتے تھے. اس نے کیئر نہیں کیا, اس نے کہا ٹھیک ہے آپ آئے ہیں میرے لیے تو میں آپ کو تھوڑی ایسے ناراض کر کے چھوڑوں گا. اچھا, اس نے وہ پورا درس دیا جو ادھر سنایا تھا, وہ اکیلے آدمی کو سنایا, کئی گھنٹوں تک درس ہوا. پھر وہ مطمئن ہو گیا, اس کے بعد زیارت کروایا. اچھا, پھر اس کے اپنے لوگوں نے کہا حضرت آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا میں تھوڑی اس کے لیے کر رہا تھا, یہ جو چیز سننے کے لیے آیا, جس شے کے لیے آیا, وہ تو میرے پاس میرے آقا کی امانت ہے. ہو سکتا ہے میرا آقا دیکھ رہا ہو
کہ عبدالحق اس کے ساتھ کیا کرے گا. اور اس لیے جب میں نے درس شروع کر دیا اس نیت سے کیا کہ ادھر میں درس دے رہا ہوں ایک آدمی کو, ایک تو حضور بھی سن رہے ہیں, تو شام کو پھر جب سوتے تھے تو حضور علیہ السلام خواب میں آ کر ان کو بشارتیں دیا کرتے تھے کہ ہم آپ سے خوش ہیں.